آپ سے ہی کہہ رہے ہیں. ایک اور صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما لغا وله الشکر ولا ما والسلام بما قدم بالأمور لعمل ابتداها وسبوب آلاء الأجداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن يرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مكلولة وبنهاية العدم مقرولة سيدنا ومولانا بالوقار وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ألهم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى على العدل المشتهر والمهدي والعلة الداعية والآدائهم وملك فضائلهم تواصل حقوقهم أجمعين في يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ایک بار اور بلند آواز سے پانچ روزہ مجالس عزائے سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سلسلے کی ابتدائی مجلس حاضرات سماعت فرما رہے ہیں. شعل شایال رسالت کے عنوان سے سورہ مبارکہ احزاب کی جس آیت باقی ہدایہ کے ذیل میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اپنے اختتامی مرحلے پہ ہے. دعائیں والی مجلس جناب فرخ عابدی صاحب ان کے رفقائے کار ان کے اہل خانہ کی طرف سے اور ذاتی طور پر اپنی جانب سے یہاں مسلسل تشریف لانے والے احباب اہل ایمان پڑھنے والے خدمت انجام دینے والے سب کا ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں. مریض کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں. موسم کی شدت کے باوجود آپ حضرات مسلسل تشریف لاتے رہے تو اعتبار سے نوازتے رہے.
معصوم عالم آپ کو اجر عظیم کرے، دعا کو بارگاہ احدیت میں بانی مجلس کے لیے بھی، ان کے اہل خانہ کے لیے بھی، یہاں سوسمانی سلام ذکر خدمت انجام دینے والے شہر لاہور شہر سے، لاہور شہر کے باہر سے بھی آپ نے ایک ہی مجلس میں سوسمانی کے دو رنگ دیکھے، مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب تلمبو، یہ خدمت اہل بیت میں، ذکر اہل بیت میں مختلف طریقوں سے اپنے اپنے خراج کو پیش کرنا، یہ بتلاتا ہے کہ مدح آل محمد میں اور ذکر اہل بیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی کبھی پرانا پل نہیں آتا۔ اس کی تازگی ہر صورت میں برقرار رہتی ہے، اور انسان کے پاس یہ ہماری نوجوان نسل بچوں کے لیے اس میں تعلیم یہ بھی تھی کہ قدرت نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے، جو فن دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قدرت نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ بندے کبھی اللہ کو الزام دے ہی نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ قدرت نے آپ کو کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا۔ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے، ضرور لائیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے، سب کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے۔ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، سب کے لیے بروئے کار لائیے۔ اپنی صلاحیتوں کو صرف کیجیے، مگر سب سے پہلے اہل بیت کے لیے سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں کو اہل بیت کے لیے استعمال کیجیے۔ آپ کو کوئی بھی صلاحیت قدرت نے دی ہے، اس کے بارے میں ہمارے بچے یہ سوچیں کہ میں اس صلاحیت کو اہل بیت کے دین کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ آپ کا یہ سوچنا بھی عبادت ہے۔ رہ گیا راستہ تو راستہ آپ کو مل جائے گا، یہ اس کا کام ہے جو راستے دکھاتا ہے۔ صلوات کبھی موقع رہا تو اس سلسلے میں بہت تفصیل سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہاں، جو ہمارے بچے مطالعہ کرنا چاہیں وہ سورہ العنکبوت کی آخری آیت کو اس سلسلے میں جا کے قرآن میں پڑھیں اور اس کے مطالب کو دیکھیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، انہیں راستہ ہم دکھاتے ہیں۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ راستہ ہم دکھاتے ہیں، اور 1400 سال میں ذکر اہل بیت کا یہ چراغ، یہ اجالا، آپ کا اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر بحث کریں۔ یہ سمجھ لیجیے کہ کل دنیا ہے یہ حال، ہمارا اور آپ کا کام، یہ گفتگو کیسی ہو رہی ہے؟ نہیں، مائک وہ آواز مسلسل بات کریں، آواز گھر سے نہیں، ادھر سے آواز کی سمت پہچان۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ سمجھ لیجیے، میں آ رہا ہوں منزل تک، سمجھ لیجیے کہ یہ حال ہے، یہ پوری دنیا ہے، یہاں پر یہ روشنی ہے۔ مجھے اگر کم محسوس ہو رہی ہے تو میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہ بحث کروں کہ کیوں کم ہے، یہاں پہ یہ بلب کم کیوں لگائے گئے ہیں، توجہ کیجیے، یہاں پہ یہ بلب کم کیوں لگائے گئے ہیں، یہاں کے
منتظمین سے جا کر بات کروں یا آپ نے اتنا بڑا حال بنایا ہے، بلکہ اپنے مثال میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی شکوا نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں بچوں کو کہ یہاں پہ کیوں کم لگا. میرا کام یہ نہیں کہ میں بحث کروں، اعتراض کروں، شکایت کروں. میرا کام یہ ہے کہ میں 4 بلب لا کے لگاؤں. سلامات بھیجے شکایت سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کے چراغ جلائیے. اپنے حصے کے چراغ جلائیے. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. سلامات دے ایک شاندار سلامات دے. گفتگو ہے شایان رسالت پر، اور خدا کی جس آیہ واقعی ہدایہ کے ذیل میں گفتگو تھی وہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے. ظاہر لفظ کا ترجمہ عرض کر رہا تھا اور مسلسل عرض کیا، آج پھر اعادہ کرتا ہوں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن اور مومنہ کی یہ شامل ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اب اس مومن اور مومنہ کا کوئی اختیار ہی نہیں رہ گیا. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو معصیت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی ہوئی گمراہی. اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی جسے آج انتخابی منزلوں تک پہنچانا ہے کہ ما کانا کا لفظ اگر قرآن میں آ رہا ہے تو شان بتلا رہا، پروردگار شان بتلا رہا. اللہ کے لیے آ رہا ہے تو توحید کی شان ہے، نبی کے لیے آ رہا ہے تو نبی کی شان بتلائی جائے گی، مومنوں کے لیے آ رہا ہے تو مومنوں کی شان بتلائی جائے گی، انبیاء کے لیے آ رہا ہے تو انبیاء کی شان بتلائی جائے گی. شاید ہمارے بچے کہیں کہ اللہ کی شان کیسے بتلائی گئی ہے. ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کے حوالے درجہ. ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے، یہ خدا کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ خدا ان پر عذاب نازل کرے جبکہ تم ان میں موجود ہو. آپ نے دیکھا، خدا ان پر عذاب نازل کرے، عذاب اتارے جبکہ تم ان میں موجود ہو. باقی مطالب پہ اس میں گفتگو نہیں ہے، جتنی آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے اس پہ ذرا قرآن کے پڑھنے والے غور کریں. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے عذاب آئے. روک لوں آپ کو ایک منزل پر، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ تم علم میں ہو. تو پہلے یہ بتا دیجئے کہ رسول کب تک کن میں، رسول کب تک کن میں ہے، کیسے پتا چلے؟ آج 1400 سال کے بعد اگر میں آیت پڑھ رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں پوچھوں قرآن کے جاننے والوں سے کہ کیا آج رسول ہم میں ہے؟ آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ بتا دیجیے کیا آج رسول ہم میں ہے؟ بے شک. اگر نہ ہوتا تو ہم بھی کہہ رہے ہوتے اذان میں کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول تھے. آدم اللہ کے نبی تھے، نوح اللہ کے نبی تھے، ابراہیم
رسول تھے، موسیٰ اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ اللہ کے نبی تھے. جو سمجھے گا وہ سمجھے گا. عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، کمال یہ ہے زندہ ہے پھر بھی تھے. زندہ ہے مگر پھر بھی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ تو ہے مگر نبی نہیں ہے. یعنی ان کی نبوت اس وقت اطلاق نہیں رکھتی، نافذ نہیں ہے. نبی ہمارا ہے اور رسول ہے، اور ہے تو قیامت تک ہے. یہ قیامت بھی سمجھانے کے لیے کہاں ہے؟ قیامت بھی درمیان میں سمجھانے کے لیے کہاں ہے؟ رسول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال تو کیا 14 لاکھ 14 کروڑ سال گزر جائیں، رسول امت میں ہے، امت خضرا میں ہے تب بھی ہے، مدینے میں ہے تب بھی ہے. اب بات کیسے میرے بچے جانے، اس کو محفوظ کرے. رسول ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ عذاب بھیجے جبکہ تم ان میں ہو. تو قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، عذاب آفت ہو، مصیبت ہو، امتحان ہو، ابتلا ہو، آزمائش ہو، عذاب ہو. معلوم ہوا آیت ایک طرف اللہ کی شان بتلا رہی ہے اور ایک طرف رسول. اللہ کی شان یہ ہے کہ تمہارے ہوتے عذاب بھیجے گا نہیں. اس کا مطلب ہے تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارے ہوتے آئے گا نہیں. محبوب کی شان یہ ہے کہ محبوب نے عذاب روکا ہوا، محبوب کی وجہ سے رکا ہوا. چلو کوئی ہستی نہ ملی ہو نہ ملی ہو، قرآن سے ایک ہستی تو مل گئی جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے. نہیں آتا محبوب کی وجہ سے نہیں آتا. مطالب پہ اگر بات ہو تو بہت دور تک جا سکتی ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے اس آیت کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سوچتے رہیے گا. یہ بھی ایک پہلو ہے اس آیت کا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ رحمت ہے. دوسری طرف عذاب کو روکا ہوا ہے. اب جو ہمارے مسلسل قرآن پڑھنے والے احباب تشریف فرمائے ہیں جن کے وطیرے میں یہ آیت دعا بھی شامل ہے، ان کو یاد آ گیا ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب دیکھیے ابھی تک تو گفتگو تھی کہ عذاب نہیں آئے گا تو تمہاری وجہ سے نہیں آ رہا ہے، اللہ نہیں بھیج رہا. اب یہاں عذاب کے ساتھ ایک لفظ ہے لیکن پہلے آیت پہنچ جائے. وہ لفظ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پروردگار، اب کسی کی دعا نقل ہو رہی ہے، پروردگار ہمیں حسنہ دے دے دنیا میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور پروردگار ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے. چلیے پہلے اسے حل کر لیں. مجھے دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. یہ میرا مقتدر مجمع ایک دوسرے سے پوچھئے، آپس میں خیال کیجئے حسنہ کسے کہتے ہیں؟ بتا حسنہ نیکی کو کہتے ہیں. نیکی ہے، نماز بھی نیکی ہے، روزہ بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، اخلاق بھی نیکی ہے، صدقہ بھی نیکی ہے. سب آ گیا.
اب دو ہی قسمیں ہوگی، کسی تو کوئی قسم ہو نہیں سکتی، یا تو واجبات ہے صرف، یا واجبات کچھ پہ پا سکتا ہے. ابھی ہے نا حسنہ، دنیا میں حسنہ دے دے، دنیا میں حسنہ نہ تو دنیا میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، آخرت میں حسنہ دے دے. وہ نماز مجھے بتا دیجیے تو میدان محشر میں پڑھی جائے گی. وہ نماز مجھے بتا دے تو میدان حشر میں پڑھی جائے گی. میدان حشر میں کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ وہاں تو حساب ہو رہا ہوگا. وہ کون سی نیکی ہے جو میدان حشر میں کی جائے گی؟ ارے نماز تو بہت دور کی بات ہے، حج اور روزہ تو بہت دور کی بات ہے، میدان حشر میں تو صدقہ دینے کی بھی گنجائش ہے. کون سمجھا کون نہیں سمجھا؟ میدان حشر میں تو اتنی گنجائش ملی ہوگی، صدقہ رد بلا ہے نا، یہی سنتے ہیں نا، صدقہ رد بلا ہے، صدقے سے بلا رد ہو جاتی ہے. میدان حشر میں بلا موجود ہے، سر پر اطلاع ہے، اس لیے کہ گردل پھنسے ہوئے. اب بلا کیسے ٹلے؟ تو جیب سے نکال کے کچھ پیسے دے دے، یہ ساری جائیداد دے دے کہ پروردگار یہ میں صدقے میں دے رہا ہوں، مجھے چھوڑوا دے، یہ چھوڑ دے. ارے کچھ جیب میں ہوگا تو دو گے نا. جو جیب میں لے کے گیا ہوگا وہ دے گا. خالی ہاتھ جا رہا ہے زمانہ، جتنا ہے سب یہی رہ جاتا ہے، وہاں لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے. خالی اردو میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو سمجھے گا. آخرت میں جانے کے لیے جیب میں نہیں، دل میں رکھ کے لے جانے.
آئے گا، صدقہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اب جب پاس کچھ ہے ہی نہیں تو صدقہ دے گے کہاں سے؟ چلیے ایک جملہ اور سنیے، پاس کچھ ہے ہی نہیں، جیب ہے نہیں، ہوتی بھی تو خالی ہوتی، تو میدان حشر میں صدقہ کیا دوں گا؟ کون سی چیز ہے؟ تو جب انسان کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا تو وہ کوشش کرتا ہے وہ قرضہ دے دے، وہ قرضہ دے دے۔ بھائی کمال صاحب کے پاس تو حشر کے میدان میں کچھ نہیں ہے، افسر عباس صاحب سے قرضہ لے لوں، اکبر صاحب سے قرضہ لے لوں، وہ کہہ رہے افسر عباس صاحب کے وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر ایسے کو ڈھونڈو جس سے قرضہ لیا جا سکے۔ پھر ایسے کو ڈھونڈو جس سے قرضہ لیا جا سکے، مگر یہ خیال رکھ کے ڈھونڈنا کہ کہیں پہلے سے اس کے قرضدار تو نہیں ہو۔ سے چھپ جاؤ گے، مولا سے کیسے چھپو گے؟ بند کر دو، موبائل بند کر دو، صلوات بھیجے محمد۔ اور شاندار صلوات بھیجے محمد۔ اختتامی مجلس ہے، اس لیے جملہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے، ایک موبائل کے لیے اپنے عقیدے کو خراب مت کرو، اس لیے کہ اگر چھپ کے بناؤ گے تو خطرہ عقیدے کو ہوگا۔ کہہ گیا جو کہنا ہے، صلوات بھیجے۔ ایک اور شاندار صلوات بھیجے۔ ربنا ربنا تلا بالدنیا، میدان حشر میں کون نماز پڑھ رہا ہوں، آخرت میں کون سا حسنہ ملے گا؟ تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی حسنہ ہے۔ حشر میں نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی، آخرت میں تو نہیں پڑھی جا سکتی، عبادتیں تو نہیں کی جا سکتی، نیکیاں تو نہیں کی جا سکتی، تو پھر حسنہ تلاش کیجیے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ربنا، دعا ہے، ربنا وقنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کوئی ایسا حسنہ ہے جو دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، ہمیں دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں بھی دے دے۔ لملتا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر آیات جو شہرت رکھتی ہے وہ وہی آیت پڑھی جاتی ہے، سیاق و سماعت کی اگلی پچھلی آیت کو عام طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں اب آیت کو تسلسل سے پڑھ رہا ہوں، پہلی والی شہرت رکھتی ہے سورہ شورا کی، اگلی آیت اس کے ساتھ ہے تاکہ پہنچ جائے کہ حسنہ کیا ہے، اور حسنہ کا آخرت میں بھی ملنا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز ہے جو آخرت میں مل سکے تو اب سورہ شورا پڑھا جا کر 42واں سورہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو حسنہ لے کے آئے گا ہم حسنہ بڑھا لیں۔ جو حسنہ لے کے آئے گا حسنہ بڑھا دیں گے۔ وہ مجھ سے ایک مطمئن ہے، حسنہ کہتے ہیں نیکیوں کو، تو اب پتہ چلا حسنہ نیکیوں کو نہیں کہتے، حسنہ نیکیوں کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ،
جو حسنہ لے کے آئے گا، لفظ چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گی. شیعہ علماء کیا بھی ہے، اہل سنت علماء کیا بھی ہے کہ حسنہ کیا ہے؟ حضرت امام صدیق اکبر، حضرت امام حسن مجتبی علیہ حضرت کے نام پہ شاندار سلام. حضرت نے رمضان کی 22 تاریخ تھی اور 40 ہجری تھی. 40 ہجری رمضان کی 22 تاریخ، یعنی شہادت علی اور تدفین علی کا دوسرا دن. حسن مجتبی نے ممبر پہ کوفہ کے خطبہ دیا. خطبہ کتابوں میں موجود ہے، بہت مختصر سا ہے، اس سے ایک جملہ سنا. حسن نے کہا ہماری محبت حسنہ ہے. ہماری محبت حسنہ ہے. اور آیت پڑھی ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. حسنہ پہنچ گیا. اب جو کہ آیت میں ایک لفظ ہے، اس لیے پھر یہ پوچھوں، لفظ آیا سوال. آیت تو مشہور ہے، اس سے پہلے بھی جو آیت ہے، اور اس میں لفظ سوال. ترجمہ اکثر لوگ جانتے ہیں، میں آج اپنے ترجمے کا کیونکہ شہرت رکھتی ہے. 12 سے زیادہ مقامات، چونکہ شان پہ گفتگو، 12 سے زیادہ مقامات قرآن میں ہیں جہاں ایک ہی لفظ ایک ہی لہجے کے ساتھ آتا ہے. یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الانفال، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن ذی القرنین. پہلے بات تو بچوں کو یہ بتلا دوں کہ ترجمہ آپ کے یہاں جب بھی لفظ سوال آتا ہے سیکھا اور لکھنا، تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پوچھنا. عربی زبان میں سوال کے لفظ کی بلاغت یہ ہے کہ اس کا مطلب صرف پوچھنا نہیں. اس لیے دلیل لے دیکھو، اپنی دلیل ہے. اس لیے کہ بھوکا، ایک بھوکا جس کو بھوک لگ رہی ہے اور اس کے پاس روٹی نہیں، وہ میتھمیٹکس کا سوال نہیں پوچھتا، وہ تو روٹی کا سوال کرتا ہے. تو روٹی کا بھی تو سوال ہوتا ہے. اسی لیے در اہل بیت پہ مانگنے والے کو سائل کہا گیا. ہمارا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی سوال کا لفظ آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ صرف پوچھنا. اس لیے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جہاں سوال کا لفظ آیا وہاں ترجمہ کیجیے پوچھا. پوچھا نہیں ترجمہ کیجیے، ترجمہ کیجیے سوال کیا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بلاغت پیدا ہو جائے گی. یعنی جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کا سوال کیا. بہت نہیں لفظ سوال کیا، جس کو جس بات کی ضرورت ہے. اگر کسی کو روٹی کی ضرورت ہے اس کا سوال کر رہا، پانی کی ضرورت ہے اس کا سوال کر رہا، دولت چاہیے اس کا سوال کر رہا، جس کی جو حاجت ہے اس کا سوال کر رہا. اگر قرآن سے سوال کا سائل کا لفظ قرآن کا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، لوگوں کے مال میں، اموال میں ایک سائل کا حق ہے، ایک محروم کا حق ہے. دونوں کو برابر نہ سمجھنا. محروم جس کو حق سے محروم کیا گیا، سائل جو سوال کر رہا ہے. سوال 73 فرقوں میں حدیث ہے. گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی آئے، گھوڑے اس زمانے کی بات، گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی آئے تو سائل کا سوال نہ رکھ کر سائل کو نہ لوٹانا، چاہے گھوڑے پہ بیٹھ کے. ہم سوال کرنے والے کو یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب حیثیت. ہمارے ذہن میں سائل کا مطلب فقیر ہوتا ہے. فقیر میں اور سائل میں فرق ہوتا ہے. فقیر اور ہے، سائل اور ہے. قرآن کے اعتبار سے بھی، حدیث کے اعتبار سے. آج سے اس بات پہ روکا کہ سائل کا مطلب ہے کہ جس کی جیسی ضرورت ہے. اگر مالے پہنچ گئے تو رک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لفظ سوال کی بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے، سلولی کی سمجھ میں آ رہی ہے.
سلونی نہیں سمجھ میں آ رہا. وہاں سلونی کا ترجمہ ہم نے یہ کر لیا کہ علی نے کہا پوچھو پوچھو. جی نہیں, علی نے کہا سوال کرو. پوچھو پوچھو سے ذہن میں آئے گا صرف علمی باتیں پوچھو, اور جب آپ کہیں گے سوال کرو تو پھر ہر قسم کا سوال ہو سکتا ہے. کیوں؟ جب وہاں کا فرشتہ یہاں سوال کر سکتا ہے تو علی کے سلونی میں یہ بلاغت نہیں ہو سکتی کہ سوال کرو. تو جس کا جیسا سوال ہے ویسا سوال ویسا جواب, تو جس کو جو چاہیے ہے. تو سلونی میں یہ نہیں ہے کہ بس علمی باتیں پوچھو, جو سوال تمہارے پاس ہے کر لو کر لو. اور سوال کا معاملہ یہ ہے کہ سوال کرو گے تو جواب ملے گا. جملہ کہنے کی اجازت ہے. سلونی سلونی کہا تھا تبھی تو ہم 1400 سال سے یا علی یا علی یا لہجہ. 12 سے زیادہ مقامات قرآن میں ہیں جہاں قرآن کہہ رہا ہے یسألونک, اے حبیب یہ تم سے پوچھتے ہیں ارے لہیل کے چال کے بارے میں, شہر الحرام غربت والے مہینوں کے بارے میں, ارے الفال انفال کے بارے میں, ماذا ينفقون کیسے خرچ کریں اس کے بارے میں, ذی القرنین کے بارے میں, یہ تم سے پوچھتے ہیں. ابھی یسألونک کی بلاغت یہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے, تو یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت تک کے پوچھنے والے سوال کرنے والے یہ تم سے سوال کرتے ہیں. 12 سے زیادہ مقامات پر قرآن نے کہا ہے کہ بند کر لو بیٹا, موبائل بند کر لو, مجلس کو ڈسٹرب نہیں کرو بار بار. یسألونک یہ تم سے سوال کرتے, قیامت تک کی امت کلمہ پڑھنے والے تم سے سوال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خط کھینچ دیا. سوال کرنے کا کام دل کا ہے, پورا کرنے کا کام تمہارا. یہ سوال کرنے والے ہیں, تم وہ ہو جو سوال کا جواب دے یا سوال پورا کرے. تو اللہ نے خط کھینچ کے بدلا دیا. یہ اور ہے اگر کبھی میں نے اس عنوان سے گفتگو کی تو پورا اشارے پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ کون کون سی آیتیں اور حدیثیں ایسی ہے جس میں رسول نے اور قرآن نے یہ بتلایا ہے کہ یہ اور ہے تم اور ہے, اور اسی سے شان پتہ چلتی ہے. حد ہے کہ خصائص محبوب الہی کے خصائص پہ جو کتابیں لکھی, خصائص خصوصیت کی جواب, خصائص پہ جو کتابیں لکھی گئی ہے, شیعہ علماء کے ہاں سیرت کی کتابوں میں چیپٹر ہے, علماء اہل سنت کے ہاں خصائص پر الگ سے کتابیں ہیں محبوب الہی کی, اور بہت زیادہ کتابیں ہیں. اس میں علامہ جلال الدین سیوطی کی, اور آپ نے نام سنا ہوگا ترمذی صحیح ترمذی بنیادی طور پر خصائص کی کتاب ہے شمائل ترمذی. تو خصائص میں جو کتابیں ہیں ان پہ پیغمبر کی خصوصیات بیان ہوئی ہے. اس میں 3 کیٹیگری ہے, 3 درجے ہیں. ایک وہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے مصطفیٰ کی خصوصیت میں, توجہ کیجیے گا, کوئی شریک نہیں ہے. دوسری وہ کیٹیگری ہے جو اصل تیسری ہے کہ مصطفیٰ کی وجہ سے امت کو یا قیامت تک کے کلمہ گویوں کو کوئی خصوصیت مل رہی ہے, لیکن دلی مصطفیٰ کی وجہ سے. مثلا مٹی پہ سجدہ کرنا, مٹی کا آپ کے لیے پاک ہونا, مٹی سے تیمم کا لیا ناجائز ہونا, مٹی سے طہارت کا
حاصل ہونا یہ پچھلے نبیوں کی امتوں کے لیے نہیں تھا، یہ مصطفیٰ کی وجہ سے آپ کو ملا۔ اگر کبھی خصائص مصطفیٰ کو پڑھا تو بہت تفصیل سے بتاؤں گا کہ محبوب کی وجہ سے کیا کیا ملا ہے۔ تو یہ جو خصوصیت ہے یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے محبوب کے ساتھ۔ تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ جس میں پیغمبر کی وجہ سے خصوصیت امت کو ملی ہے۔ لیکن جو دوسری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے درجہ کہ جس میں مصطفیٰ اور اہل بیت کا مطلب کل بتا چکا ٹیکنیکل بات، اس لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی سیدہ حسن حسین علی محبوب کے ساتھ ان خصوصیات کے شریک ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں اس کی مثال صدقے کا حرام ہونا، صدقے کا حرام ہونا ایک مثال ہے۔ امت کا صدقہ حرام نہیں ہے، اہل بیت کا صدقہ حرام ہونا۔ اور اس کی مثال درود، اور اس کی مثال سلام۔ ابن حجر نے 5 چیزیں لکھی ہے، علامہ ابن حجر نے۔ اور اس کی مثال طہارت۔ اچھا آج آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ نماز واجب ہوتی ہے 14 سال میں، ممبر میں بہت احتیاط سے پڑھو، 14 سال میں واجب ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر سے حکم شریعت کا بچوں کو پڑھاؤ، نماز پڑھو۔ روزہ کب واجب ہوتا ہے؟ آپ نے جب نماز واجب ہوتی ہے تب روزہ واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچے، آپ اپنے بچے کو، جیسے بات ہمارے خطے میں روزہ کشائی کی رسم پائی جاتی ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہتے ہیں اور بعد میں 7 سال سے 10 سال کی عمر سے رکھوا رہے ہیں تو 7 سال سے 10 سال سے رکھوائیں گے نا۔ شیرخوار بچے کو تو روزہ نہیں رکھنا، شیرخوار بچے کو تو روزہ نہیں رکھنا۔ شیرخوار بچہ دودھ پیتا بچہ، باقی گود میں شیرخوار بچہ، اس کو تو روزہ نہیں رکھواتے۔ اب سن لیجیے، علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب خصائص مصطفیٰ، خصائص کبریٰ، اس میں وہ لکھتے ہیں لفظ آپ کیا والے رسول اہل بیت کے بچوں کو شیر خاری میں روزہ رکھواتے ہیں۔ اہل بیت کے بچوں کو شیر خاری میں روزہ رکھواتے تھے۔ یہ لفظ نے بتلا دیا کہ رسول نے بتایا ان کے بچے اور ہیں، تمہارے بچے اور ان کے بچے اور ہیں، تمہارے بچے اور ہیں، امت کے بچوں سے نہیں، اہل بیت کے بچوں سے شیر خاری میں روزہ رکھواتے تھے۔ تو شیر خاری میں روزہ رکھوا کے پیغمبر نے بتلایا کہ اہل بیت کی کیا خصوصیت ہے۔ اسی طریقہ چونکہ خصوصیت پہ رکا، واپس آ رہا ہوں اس بات کے اوپر، چونکہ خصوصیت پہ رکا ہوں کہ کون سی خصوصیات قرآن نے اور حدیث نے بیان کی ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے، اس میں سے ایک بات آگے بات پوری پہنچ جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاں اعتقاد میں مشہور ہیں، آپ کے عقیدے میں شامل ہیں، آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن شیعہ احباب یہ بات کم جانتے ہیں کہ وہ علماء اہل سنت کے ہاں بھی اسی طرح نقل ہوئی ہے کہ جیسے شیعہ حضرات کیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ شاید آپ کا اتنی شدت سے نہ بیان ہوتا ہو جتنا علماء اہل سنت کیا نقل ہوا ہے۔ اس میں سے ایک چیز صرف سنا رہا ہوں اس وقت آپ کو، وہ کیا ہے؟ کس طرح جملہ لکھا ہے، ممبر پہ ہوں، احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں، لفظات کے حوالے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے وہ دوسری کیٹیگری خصائص کی، پیغمبر کی خصوصیات میں لکھا، پیغمبر کی خصوصیات میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، اصل دنیا میں آئے ہیں اور زہرا نے عصر پڑھی ہے۔ زہرا نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اصل دنیا میں آئے ہیں اور زہرا نے عصر پڑھی ہے۔ ایک اگر حسن مصطفیٰ میں گفتگو ہوتی تو تفصیل عرض کرتا۔ ایک بات تو یہ پتا چلی کہ 2 امام آیا ہے، صدق اکبر آیا ہے، 2 نمازوں کے بیچ میں آیا ہے، 2 نمازوں کے بیچ میں آیا ہے۔ زمان و مکان کا تصور اور تھیوری سے واقف لوگ یہ جانتے ہیں کہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا جائے عبادت ہوتی ہے یا وقت عبادت ہوتا ہے۔ وقت عبادت، عبادت کا وقت، جائے عبادت، عبادت کی جگہ۔ آج
خصوصیت اسی گھرانے کو حاصل ہے کہ بیٹا وقت عبادت میں آیا باپ جائے گا. چھوڑ کے مجلس کا وقت قابل ہوگا، مگر میری گفتگو ناقص ہے. اب اگر آپ اجازت دیں مکمل کروں بولو سائڈ کا. انشاءاللہ صلوات دے بیٹا وقت عبادت میں آیا، آپ جائے عبادت میں آیا. اگلا فقرہ آپ کے حوالے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ سیدہ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، حسن آئے ہیں اور عصر پڑھی ہے. ہمارے بچے بھی اس بات کو سمجھے، پر بتلا دوں کہ بات کہنے کا طریقہ کیا ہے. کچھ چیزیں مدح زہرا میں کچھ مطالب ایسے ہیں جنہیں کھول کے تفصیل سے شرح کے ساتھ نہیں بیان کیا جاتا. سیدہ نے ظہر پڑھی ہے، حسن دنیا میں آئے ہیں اور سیدہ نے عصر پڑھی ہے. علماء اہل سنت نے اس کے آگے لکھا ہے، اسی کے بطول کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حسن کا آنا، حسن کا دو نمازوں کے درمیان آنا اور زہرا کا بطول ہونا، یہ عصمت بتلا رہا ہے نا، عصمت بتلا رہا ہے. عصمت کے دلائل اور ادلہ کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو آیہ تطہیر کے دقیق مطالب ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹے کا آنا بھی پاک کی عصمت بتائے گا. بیٹے کا آنا بھی پاک کی عصمت بتائے گا. اور ایک غلط فہمی اور دور کر دوں ذرا سا رک کر، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی بڑوں سے کہا، ذرا میں تھوڑا تفصیل سے بات کو بیان کرتا ہوں. مسلک امامیہ 12 ائمہ، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق رسول 40 سال میں رسول نہیں بنا. رسول 40 سال میں رسول نہیں بنا. رسول تھا. سورہ جمعہ والی تقریر میں جو احباب موجود تھے، بولے وہ بحث یاد ہوگی پوری تفصیل. لیکن آئے بعثت آ رہی ہے، آئے بعثت آ کر، بعثت کے لیے مبعوث ہوئی، آئے بعثت آ کر اعلان کر رہی ہے کہ رسالت پہ مبعوث ہو گئے. تو اب ایک طبقہ وہ ہے، سارا طبقہ نہیں، علماء اہل سنت کا بھی ایک طبقہ وہ ہے، مفسرین کا اور علماء کا، جو یہ کہتا ہے کہ 40 سال میں مبعوث ہوئے. لیکن باقی سارا طبقہ جو ہے، اور ہمارے یہاں اس کے قائل ہے کہ رسول تھے، 40 سال میں بعثت نہیں ہوئی ہے، اعلان بعثت ہوا. اب یہ بنیاد پہنچ جائے تو اگلی بات کروں. 40 سال میں اعلان بعثت ہوا ہے. یہ اعلان بعثت جس دن ہوا ہے وہ دن یوم بعثت کہلاتا ہے. تو میں اس لفظ کی تصحیح کر دوں کہ وہ لفظ کیا ہے. یعنی
رجب کے مہینے میں 27 رجب کو تاریخ ہے جب اعلان بعثت ہوا ہے. اب یہ لفظ بچے یاد رکھیں، 27 رجب ہمارے عقیدے کے مطابق یوم اعلان بعثت ہے، یوم بعثت ہے. یہ لفظ یاد رکھیں، یوم اعلان بعثت ہے، یوم بعثت نہیں ہے. یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق رسول تھا، اعلان آج ہوا ہے. غدیر کا دن یوم ولایت نہیں ہے، یوم اعلان ولایت. اچھا آگے بھی بڑھیے. بعثت کا دن یوم اعلان بعثت ہے، غدیر کا دن یوم اعلان ولایت ہے. علی مولا بنے نہیں آئے، علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. اب اگلا فقرہ آپ کے حوالے. جس دن سائل آ کر روٹیاں لے گئے اور سورہ دہرایا، وہ یوم سخاوت نہیں ہے، یوم اعلان سخاوت ہے. یوم اعلان سخاوت ہے. پھر اگلا جملہ آپ کے حوالے. بچوں نے کہا ہمارے لباس، ماں نے کہا درزی لائے گا. تو جس دن لباس آئے ہیں اس بحث میں نہیں جاتا کہ عید کے دن لباس آئے یا لباس آنے سے عید ہوئی. عید کے دن لباس آئے یا لباس آنے سے عید ہوئی. میں صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ ماں نے کہا تھا کہ درزی لائے گا. مجھے میں یہ بحث بھی نہیں کرتا کہ درزی کون تھا. یہ بات طے ہے کہ وہاں سے آیا تھا. تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ فیاض الحسن ہے کہ میں حسین کا درزی ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ نے کہہ کے بھیجا درزی ہی کہنا خود کو. وہ بھی ہے، وہ درزی ہی کہنا اللہ فیاض الحسن ہے. تو اب یہ لفظ آپ کے حوالے. چونکہ رات کو ماں نے کہا تھا کہ درزی لائے گا تو لباس آئے، تو وہ دن چاہے آپ عید کا سمجھے چاہے لباس آنے کا، وہ دن ہے یوم اعلان صداقت فاطمہ. باتیں کر لی ہے اس عنوان سے، اس بات سے کبھی تفصیل کسی اور موقع پر، تو ایک جملہ کہنے کا تو حق ہے. اور اب جو کہہ رہا ہوں وہ مسائل سے اٹھا کے فضائل پہ کہہ رہا ہوں، مسائل پہ بھی لے رہا ہے. مجھے اس مطلب پہ واپس آنا ہے کہ میں نے بات کو روکا ہے. یوم اعلان رسالت، یوم اعلان ولایت، یوم اعلان صداقت، یوم اعلان سخاوت. چلیے درمیان میں رک کر ایک جملہ اور سن لیجیے. اگر جبرائیل لافتہ پڑھتے ہوئے آ جائے تو یوم شجاعت نہیں ہے، یوم اعلان شجاعت. یوم اعلان شجاعت ہے. اب اگر یہ مطالب پہنچ گئے تو لفظ آپ کے حوالے مسائل سے اٹھا کے فضائل میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی ہمارے فکر کرنے والے سمجھے اور سوچیں کہ یہ کیا ترتیب ہے. ارے شہید تو یہ ازل سے ہے، منصب شہادت کا تو فائل ہے. عاشورہ یوم اعلان شہادت ہے. اور کسی وقت بات کروں گا اس پر، اس خصوصیت پر کہ علامہ ابن جوزی نے
اپنی کتاب التبصرہ میں عاشور کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے تو ہمارے بچوں کو وہ حوالے پتہ ہونا چاہیے. 12 اس وقت اس منزل پر رکا ہوں کہ اعلان رسالت ہے, اعلان صداقت ہے, اعلان سخاوت ہے. بات کہاں چلی سچ بڑی تھی, جس دل چادر میں آیہ تطہیر نازل ہو رہی ہے وہ یوم طہارت نہیں ہے, یوم اعلان طہارت ہے, یوم اعلان تطہیر ہے. بچے کہیں شاید اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ سیدھا سا یہ ہے کہ جس دل آیا تطہیر آئی ہے اس دل اہل بیت پاک نہیں ہوئے. تطہیر کا اعلان ہوا ہے, آیت لے آ کر اعلان کیا ہے. یہ مطالب آپ کو بہت سی جگہوں پہ ملیں گے, چونکہ کبھی لاہور میں کسی ممبر سے اس پہ بات کر چکا ہوں, اسے دوہرا رہا ہوں تیزی سے کہ قرآن کو دیکھتے ہوئے چلیے کہ قرآن جب اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مضمون کا اطلاق آج سے ہو رہا ہے. اگر آئے تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت آج سے پاک ہوئے ہیں تو آیت میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد, ارے اللہ جب سے احد ہے, جب سے احد ہے تو یہاں جب اعلان ہو رہا ہے تو یہ بتلایا جا رہا ہے. یہیں پر روکا تھا میں نے آپ کو, اعلان ہو رہا ہے تو بتلایا جا رہا, واپس جانا ہے مجھے اس منزل تک جہاں روک لیا. اور وہ منزل کیا ہے کہ حاصل ہے ایک اور سلام بڑے لاوا سے سلامات ایک بار اور روکا تھا خصائص پر کہ خصوصیات جو محبوب الہی کو حاصل ہے ان خصوصیات کی قسمیں ہیں اور قرآن ان خصوصیات کو بیان کرے. تو کہاں خصوصیت کیا تھی؟ یسألونک, کسی جملے میں تو روکا تھا, یہ اور ہے ایک جملے کے لیے روکا تو اور یہ سب سوال کرنے والے ہیں, تو سوال کو پورا کریں. 12 مقامات پر ایک ہی لفظ ہے یسألونک, یہ سب سوال کرنے والے ہیں, تم سوال کو پورا کرنے والے ہو. اگر مفہوم پہنچ گیا تو ایک حرف ایک لفظ کی بلاغت بتانا ہے کہ اللہ نے یہاں پر لفظ یہ کیوں رکھا اور اس بنت کا کیا مطلب ہے, آیت میں اس ترکیب کا کیا مطلب ہے. جس آیت سے روکا تھا 12 مقامات پہ قرآن کے کہا یسألونک, امت سوال کرے گی تم پورا کرو گے. تمہاری شان نہیں ہے کہ تم سوال کرو, تمہارے کو شان ہی نہیں ہے سوال کرنا. اسی لیے جب ایسا سوال آ گیا جو اللہ نے خود کروایا تو وہاں یہ نہیں کہا کہ میں سوال کرتا ہوں, وعدہ کھول کہو لا اسألکم, میری تو شان ہی نہیں ہے سوال. میں تو سوال ہی نہیں کرتا, لا اسألکم علیہ اجرا. اب جو سوال ہو گیا تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا, اللہ نے کروایا. اور وہاں کیا ہے وَمَن يَفْتَرِ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, شان پہنچ گئی ہے
تو جس لفظ پہ روکا تھا وہ کیا تھا؟ اے حبیب تو ہماری شان نہیں ہے، یہ ہماری شان نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ تم علم میں موجود ہو اور خدا عذاب کرے. یہی تو روکا تھا. ربنا وقنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب اللہ. پروردگار دنیا میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ دونوں حسنہ سے جہنم کے عذاب پہ کیا ربط ہے؟ جہنم کے عذاب سے بچا لے، حسنہ دے دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. اب اگر امام آگے بڑھ کر کہتے حسنہ ہماری محبت ہے تو اس کا مطلب ہے آیت کے دونوں لفظوں نے دونوں جگہ یہ بتلا دیا کہ یہاں پر وجود بچا رہا ہے، مگر آخرت میں جب جہنم کا عذاب سامنے ہوگا تو حسنہ کو پہچان لو جو بچائے گا. اب سمجھ میں آیا نبی نے کیا کہا تھا؟ امت نے آ کے پوچھا اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ کیا جہنم سے بچا. اب آیت کا ترجمہ سنا اور یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں شان نزول کیا ہے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن اور مومنہ کی یہ شان ہی نہیں ہے، اسے زیبا ہی نہیں ہے. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، کوئی فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو اس مومن اور مومنہ کا کوئی اختیار اس میں باقی رہ جائے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو رسول اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا. آیت اتری کس باب میں ہے؟ 73 فرقوں کی کتابیں متفق ہیں، وہ متفق علیہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اتفاقی مسئلہ پڑھ رہا ہوں وہی سنا رہا ہوں. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ام المؤمنین ہوئی ہے، اور یہ ان کے ام المؤمنین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اس معاملے میں یہ آیت اتری ہے. حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں ہمارے بچے کہ وہ رسول کی پھوپھی ذات ہے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ رسول کی پھوپھی ذات. دو امہات المؤمنین ایسی ہیں جو پھوپھی ذات ہے. ایک جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی پھوپھی ذات ہے. بناؤ دروازے پہ کھڑے ہو کے، یہ 5 منٹ کے جملے تم بناؤ گے تمہیں کیا سمجھ میں آ جائے گا؟ تم سے کہہ رہا ہوں، آنکھیں کھلی ہے کان بند ہے. صلوات بھیجو، ایک بار اور صلوات بھیجو. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ پھوپھی ذات ہے رسول کی. پھوپھی ذات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قریشی ہے، قریش ہے، قریش ہے، رسول کا خاندان ہے، آل عبد المطلب ہے. حضرت اب یہ آیت آئی کیوں وہ سنیے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول نے آ کے اپنی پھوپھی ذات زینب بنت جہش سے کہا کہ میں نے تمہارا اب، اگرچہ وہ پیغام تھا ایک طرح سے، بہت ادنا ترین بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ بیان کر رہا ہوں. وہاں پہ سخت الفاظ بھی جو ہے وہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، ادنا ترین کم ترین بات بیان کر رہا ہوں. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا رشتہ
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا. حضرت زید بن حارثہ رسول کے غلام ہیں اور یہ حفیظات ہیں اور اس پر 73 فرقے مختلف ہیں. اب یہ کہ اگر 1400 سال بعد بیٹھ کر میرے پڑھنے پر یا قرآن کی آیت کو تلاوت کرنے اور تفسیر پڑھنے پر بیٹھ کے میں اور آپ یا کوئی بھی شخص یہ سوچے رسول نے آل عبد المطلب نے ایک بیٹی جو قریش بھی ہے حفیظات بھی ہے اس کا نکاح غلام سے کر دیا تو جیسے ان کے لیے منع کر دیا اللہ نے کہ اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے ویسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ فیصلہ خدا اور رسول کا تھا. جی اور اب دوسری بات بھی بتا دوں کہ آپ کے ذہن میں جو تحفظات آ رہے ہیں وہ بھی پہلے سنیے. سورہ بقرہ جو لوگ سادات کی اس سال کے عشرے میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ حضرت ملیکۃ العرب کی شان اقدس پہ گفتگو کرتے ہوئے پہلے سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کو تلاوت کیا تھا اور یہ آخری مجلس کی بات ہے 8ویں مجلس کی. وہ سب نہیں دہرانا ہے اس میں سے صرف ایک ٹکڑا پڑھنا ہے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. قیامت تک کا یہ قرآن کا قانون ہے. آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے. آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے. کنیز مومنہ عورت. کنیز یہ لکھا پہ گفتگو ہے آئے لکھا ہے. آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے کنیز مومنہ عورت. آزاد اچھا الٹی بات بھی بنے برعکس بھی کی ہے کہ بیٹیاں بھی آنا تو اس کے لیے بھی بل اب تو مومن خیر مشرک. آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے مومن غلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نکاح کے معاملے میں قرآن کو کون جھوٹا ہے نا. اللہ نکاح کے معاملے میں کفر جب دیکھتا ہے نسبت دیکھتا ہے ہم پلہ دیکھتا ہے تو قانون دے رہا ہے کہ یاد رکھنا آزادی غلامی نہ دیکھنا ایمان دیکھنا. ایمان ہم پلہ بناتا ہے. یہ قیامت تک کے لیے قانون ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. قرآن کے قانون کوئی نہیں بدل سکتا اور اسی بنیاد پر رسول نے نکاح کروایا. لیکن اب آپ جملہ سن لیجیے اور جملہ آپ کے حوالے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ نکاح کے معاملے میں چونکہ کفر چاہیے ہوتا ہے کفر کافر اللہ نے کہا کفر دیکھنا تو ایمان دیکھنا. غلامی غلیظی پہ بات کر چکا ہوں بس آج اس لیے اس وقت نہیں کرنا چاہ رہا. کفر دیکھنا تو ایمان دیکھنا. قانون قدرت قیامت تک کے لیے قرآن میں آ گیا کہ مومن کا کفر مومنہ مومنہ کا کفر مومن. آزادی غلامی میں بحث نہیں ہے. ایمان کفر ہے. ارے سب کے لیے ایمان کفر ہے. کائنات کی صرف ایک خاتون ہے جس کا کفر ایمان نہیں ہے. کفر ایمان. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفر نہ تھا. بات پہنچ گئی. واپس آ جاؤ. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا آپ ان کا پیغام دے دیا. جب رسول نے ان سے کہا تو بھوپی راجا رسول نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ محبوب الہی تھوڑا سا وقت دیجیے تھوڑا سا وقت دیجیے سوچ کے جواب دو. چونکہ قریش تھی حفیظات تھی اور نکاح کا معاملہ غلام سے تھا تو اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں تعامل.
دیجیے سوچ کے. میں کہہ رہا ہوں اگلا ترین بات بتا رہا ہوں تو کتاب میں بول دیجیے اور اتفاقی مسئلہ سوچ کے جواب دو. جیسے ہی جناب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محبوب الہی کچھ وقت دیجیے کہ سوچ کے جواب دوں, آیت آ گئی, تقریر ختم ہو گئی, خود خطاب ہو گیا, آیت فوراً آ گئی. وَإِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, جب فیصلہ اللہ اور رسول نے کر دیا, سب سے تمام ہو گیا. جب فیصلہ اللہ اور رسول نے کر دیا تو اب مومن اور مومنہ میں کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی اللہ نے سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا. اسی لیے میں نے کہا تھا جب وہاں نہیں سوچ سکتے تو یہاں کوئی کون سوچے گا 1400 سال کے بعد کہ آیت میں کہ رسول نے معاذ اللہ کیوں فیصلہ کیا. قرآن کہہ رہا اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے. اب آپ سے ایک ٹیکنیکل بات پوچھ لوں, آپ نے بھی بڑے بڑے دنیا کے فیصلے دیکھے ہوں گے. یہاں میرے کوئی وکیل دوست اگر یا قانون جاننے والے دوست بیٹھے ہوں تو اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو میری معاونت کرتے قانونی طور پر کہ جتنے دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں بڑے اور ان کے لیے عدالتوں میں پینل بنتا ہے جس کا وہ تاج بنتا ہے جفت نہیں بنتا. قاضیوں کا ججز کا پینل بڑے فیصلوں کے لیے تاج ہوتا ہے, جفت نہیں ہوتا. 3, 5, 7, 2, 4, 6 نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ٹیکنیکلی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر برابر ہو گئے, اگر 6 ججز ہوئے اور 3 ادھر اور 3 ادھر اور فیصلہ برابر ہو جائے تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو طاق ہوتا ہے. اور طاق میں یہ گنجائش بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو سب ایک طرف ہو گئے, 5 میں سے 4 ایک طرف ہو گئے اور ایک کی رائے الگ ہے تو وہ اختلافی نوٹ لکھ دے گا. بس اب کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. یہاں مسئلہ عدل خدا اور عدل رسول کا ہے, قضاوت الہی اور قضاوت رسول کا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے 2 نام لیے ہیں کہ اللہ اور رسول فیصلہ کر دے. یہاں کسی اختلافی نوٹ کی گنجائش نہیں ہے. یہاں کسی اختلافی نوٹ کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہاں فیصلے میں اختلاف ہو سکتا ہوتا تو کبھی یہ آیت ہی نہ آتی. آیت نے یہ بتا دیا نبی کا فیصلہ خدا کے خلاف نہیں ہوتا, خدا کا فیصلہ نبی کے خلاف نہیں ہوتا. تو عدل سمجھ میں آیا. یعنی عدل خدا عدل الہی یہ ہے اور عدل ہے شان الہی. اِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. عدل ہے شان الہی. آدم کو مٹی سے پیدا کرے تو عدل ہے. ابھی پوری تقریر آگے میں سلمان پہ کر کے آ رہا ہوں, مجھے وہ نہیں دوہرانا. آدم کو مٹی سے پیدا کرے تو عدل, مصطفیٰ کو نور سے پیدا کرے خلق کرے تو عدل ہے. کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا مجھے اپنے بال اگر پسند نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا اللہ سے کہ مجھے فلاں صاحب جیسے بال کیوں نہیں دے دیے. جو دیے ہیں یہ عدل ہے. جہاں پیدا کیا وہی عدل ہے. اللہ کی شان ہے. تخلیق سے لے کے عطا تک عدلی عدل ہے. اور عدل کے معاملے میں اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ رکھا ہے. ہمارے اکبر لقی صاحب تشریف فرمائے, کراچی میں بھی خمسہ پڑھا ہے, آپ سے کبھی ملاقات اس حوالے سے دوبارہ اس عنوان سے ہوئی تو محرم میں گفتگو کرو. 22 مقامات قرآن مجید میں وہ ہے جہاں اللہ نے رسول کو اپنے پلے میں رکھا. نیا عنوان شروع ہو جائے گا, کبھی بات کروں گا. 22 مقامات قرآن میں وہ ہے جہاں اللہ نے رسول کو اپنے بندے میں رکھا. اس میں سے ایک قضاوت اور عدل ہے. اللہ نے رسول کو اپنے بندے میں رکھا ہے اور ایک ساتھ دونوں لفظ رکھ کر دونوں کا نام لے کر کے بتایا کہ دونوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا فیصلے میں. اس کا مطلب ہے جو ان کی مرضی وہ اس کی, جو اس کی مرضی وہ ان کی مرضی, جو ان کی مرضی وہ اس کی مرضی.
تو جو کچھ اللہ کی شان ہے وہ عدل کے خلاف نہیں ہے. جسے چاہا خلق کرے, جسے مٹی سے پیدا کرے وہ عدل, جسے نور سے بنائے وہ عدل, جسے الگ سے نور سے پیدا کرے وہ عدل, جسے اپنے نور سے پیدا کرے وہ عدل. اور مصطفیٰ کی شان بھی عدل ہے. مصطفیٰ عدل کے خلاف نہیں کرتا, محبوب الہی شان عدل کے خلاف نہیں جاتا. محبوب کی اول زندگی بھی عدل ہے, آخر زندگی بھی عدل ہے. جب محبوب عدل کے خلاف ہی نہیں کرتا تو اگر نماز واجب پڑھ رہا ہو, نمازیں آ کے پشت پہ بیٹھ جائے, نمازیں آ کے پشت پہ بیٹھ جائے اور نماز کو طول ہو جائے تو یہ شان عدل ہے کہ نہیں ہے؟ نہ وہ روک رہا ہے نہ یہ اتار رہے ہیں, تو عدل پہنچ گیا. آج اتنا ہی کافی ہے کہ شان عدل محبوب کیا ہے. ارے اگر واجب نماز روک لے, نماز سے بیٹھ جائے تو عدل ہے, اور اگر بیٹی کے لیے اڑ جائے اگر اللہ اور اس کا رسول میں فیصلہ کر دے تو کوئی تعقل کی گنجائش نہیں ہے. اور فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا. اب چونکہ کہہ دیا 22 مقامات پر, بس ایک جملہ سن لیجیے اور میں آ گیا منزل پر, تاکہ یہ بات پہنچ جائے تو میں مطالب کو تمام کروں. یہ جو عدل ہے یہ صرف کائنات کے نظام میں نہیں ہے, یعنی اسلام میں, دین میں. رسول انگور کا خوشہ اٹھا کے اگر مجھے عطا کرے تو اگر 10 انگور مجھے دے رہا ہے تو وہ بھی شان عدل ہے. میں رسول سے یہ نہیں کہہ سکتا 2 اور دے دوں. ابھی تو آیت آ گئی ما آتاکم الرسول فخذوہ, بس جو رسول دے وہ لے لو, جو رسول دے وہ لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ, تو رسول اگر انگور کا خوشہ اٹھا کے مجھے دے دے اور اس میں 10 انگور ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ 2 انگور اور دے دیجیے, 1 خوشہ اور دے دیجیے. معلوم ہوا یہ بھی آ جاتا ہے. اس پر یہ بھی کراچی میں خمسہ پورا پڑھ چکا ہوں. وَلَوْ وَلَّهُمْ الرَّسُولُ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. اگر وَلَوْ وَلَّهُمْ الرَّسُولُ, اگر وہ راضی ہو جاتے اس بات پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا. اور یہ آیات سورہ توبہ کی اور صدقے سے متعلق ہے. اگر وہ راضی ہو جاتے اس بات پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا, وقالو, اور کہتے حسبنا اللہ. خربوز بن زہیر نام ہے اس شخص کا جس کی مذمت میں آیت اتری ہے. یہ آیت خربوز بن زہیر اس کے ساتھیوں کے لیے اتری ہے. اگر وہ راضی آیا سکتا, اور بہت تفصیل ہے تو اس عرض کریں گے, اگر وہ راضی ہو جاتے اس بات پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا, اور کہتے ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے. معلوم ہوا جب کہنا یہی کہنا اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ کتاب کافی ہے, اللہ نے کہا اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ, تو اللہ ہمیں اور دے گا اپنے فضل سے, اور رسول ہمیں اور دے گا اپنے فضل سے. اور آیت کس کے لیے؟ خربوز بن زہیر, اور اس نے کی تھی بے ادبی. بس اسی لفظ پہ روکا تھا. بے ادبی کیا کی تھی؟ بس چونکہ اس نے بے ادبی میں جملہ کہا, اس لیے میں پورا جملہ نہیں سنا سکتا. ادنا ترین مفہوم جو سنا سکتا ہوں وہ سنا رہا ہوں. رسول نے صدقے کا مال کچھ دیا تھا, جو ادنا ترین جملہ مؤلفوں نے مفسروں نے لکھا حدیثوں میں ہے, اور صحابی حدیث ہے, صحیح کی حدیث ہے. اسے کہا کہ عدل کرو. عدل کرو کس سے کہا؟
رسول سے. آپ کو پتا ہے رسول نے جواب کیا دیا؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ میں عدل ہی تو کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا رسول نے. معلوم ہے رسول نے کہا؟ رسول نے کہا اگر میں عدل نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے مطلب دیا اگر میں درمیان سے ہٹ جاؤں تو روئے زمین سے عدل اڑ جائے گا. تو میرا وجود ضمانت عدل ہے. تمام ہو گیا خمسہ. جس مصطفیٰ کا وجود ضمانت عدل ہے فاطمہ اس کی فضانہ. اس کی وجہ ہے جس کا وجود عدل ہے. بیٹی آئے تو اٹھ جائے اور اٹھ ہی نہیں جائے. تعظیم کے لیے اٹھے دوست سے ابا اٹھائے اور بچھا دیں. کہیں کہ رہنا بیٹھے جتنی دیر زہرا بیٹھی ہے رسالت کری. آج میرا دل ہے کہ میں کچھ منزلیں شہادت نہیں پڑھ رہا, کچھ منزلیں ایسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مکے میں جب زہرا کا صرف 5 برس کا, بیٹی 5 سال کی, رسول نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے آگے. کسی نے بہت زیادہ اگر کسی نے لکھا ہے تو اس میں 7 اور 10 سال لکھا ہے, لیکن اگر 10 بھی مان لیجیے, لیکن 10 ظاہر ہے کہ 63 سے 5 برس پکڑتے. رسول نماز پڑھ رہے ہیں. واقعہ صحابے بھی موجود ہیں, مشہور واقعہ بے ادبی کی کسی آلائش ڈال دی کچھ محبوب اللہ. بیٹی کو خبر ہو گئی, 5 برس کی بیٹی نے بکلا چہرے پہ رکھا, ردا سر پہ رکھی, کعبے کے آگے گئے, باپ کی پشت کو دست جو چیز رکھی گئی تھی اسے ہٹانا شروع کیا اور روتی جاتی ہے. زہرا روتی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ احد کا میدان ہے, حضرت زخمی ہے, کوہ احد کے دامن میں زخمی محبوب الہی. بیٹی کو خبر ہو گئی, بنی ہاشم کی بیویوں اور انصار مدینہ کی خواتین کے ساتھ زہرا کوہ احد کے دامن میں باپ کی طرف بڑھی. باپ کو زخمی دیکھا. علی جو لڑائی کرتے ہوئے, جنگ کرتے ہوئے, تلوار چلاتے ہوئے پیغمبر کی حفاظت بھی کر رہے, طواف بھی کر رہے. علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے. ڈھال کو الٹا جائے تو وہ لگن کی صورت ہو جاتی ہے, اس میں پانی لے کر آئے. جب علی پانی لے کر آئے تو سیدہ جو چادر کے آنچل سے پانی میں ردا کے آنچل کو تر کر کے باپ کے زخموں کو صاف کرنا شروع. رسول کے زخموں پہ مرہم رکھا. بس دل چاہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے
ہاتھ جوڑ بارگاہ محبوب الہی میں عرض کروں کہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، جب آپ زخمی تھے تو بیٹی روتی ہوئی آئی، سن لیا، جب آپ زخمی تھے تو بیٹی روتی ہوئی آئی۔ اللہ کے محبوب روتی ہوئی تو آج بھی آ رہی ہے، روتی ہوئی تو آج بھی آ رہی ہے۔ وہ مرثیہ جو بہت شہرت رکھتا ہے، شیعہ سنی علماء سب نے اسے لکھا ہے، عرب کے بڑے بڑے ادیبوں نے اس مرثیے کو اپنے ادب کی عربی فیچر کی کتابوں میں لکھا ہے، جس کا ایک شعر آپ کو بھی یاد ہے، پورا مرثیہ موجود ہے زہرا کا۔ 8واں دن ہے جب زہرا نے وہ مرثیہ پڑھا ہے، رسول کے پاس 8واں دن ہے۔ پوری روایت میں اس وقت نہیں پڑھ رہا، کچھ جملے سنانے تاکہ منزل تک پہنچ جاؤ۔ 8واں دن ہے اور 8 دن نبی کے بعد اس عالم پہ گزرے ہیں کہ گریا مسلسل پڑ رہا ہے، گریا رونا مسلسل پڑ رہا ہے۔ اور جب زہرا روتی ہے تو بنی ہاشم کی بیویاں جو زہرا کے گھر میں ہیں اپنے اپنے گھروں سے آ جاتی ہیں دن چڑھے، اور انصار مدینہ کی عورتیں تو زہرا کا گھر کا آنگن، حجرہ، گلی، دروازہ بھیڑ ہو جاتی ہے، تو کاروبار مدینہ بند ہو جاتا ہے۔ سیدہ روتی ہے تو بیویاں بنی ہاشم کی روتی ہیں، بنی ہاشم کی بیویاں روتی ہیں تو انصار مدینہ کی بیویاں روتی ہیں۔ گریا پورے مدینے میں پڑتا ہے، کاروبار حیات معطل ہو جاتا ہے۔ 8 دن یہ عالم رہا ہے۔ زمانے نے کہلوایا کہ زہرا سے کہیے یا دل میں رویا کریے یا رات میں رویا کریے، کاروبار حیات معطل ہو جاتا ہے۔ صاحب ناصر نے یہ جملے لکھے ہیں، پوری روایت نہیں پڑھ رہا۔ 8واں دن ہے اور جب گریا پڑتا ہے زہرا کا تو زہرا کو غش آ جاتا ہے، غش سے افاقہ ہوتا ہے، پھر کہتی ہے یا ابتا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ گریا پھر بلند ہوتا ہے۔ 8ویں دن تک مسلسل یہی دستور رہا۔ 8ویں دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا، شہزادی کا گریا پڑھ رہا تھا۔ غش سے افاقہ ہوا تو اچانک شہزادی نے مخنا رکھا، چہرے پر سر پہ حجاب چادر رکھی اور گھر کے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ بنی ہاشم کی بیویوں نے سیدہ کے گرد گھیرا ڈالا، انصار کی بیویاں بھی تھی، بڑا ہجوم تھا۔ مسجد کے اندر کے دروازے سے حجرے کے نہیں، زہرا بیرونی دروازے سے چلی۔ میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ زہرا چلی، مگر یہ بس سمجھیے گا کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ زہرا اگر بیرونی دروازے سے چلی ہے تو بہت تیز قدم چلی ہے، تیز قدم نہیں چل سکتی، اس لیے کہ تاریخ نے تفصیل لکھی ہے۔ ہاتھ میں عصا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، سر پہ پٹی بندھی ہے، پہلو زخم سنانا ہے، پہلو زخمی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ایک بار غش آتا ہے، کبھی قصہ سنبھالتی ہے، کبھی اسما سنبھالتی ہے، تو بہت آہستہ آہستہ قدموں سے مسجد کے بیرونی شمس سے مسجد میں داخل ہوئی، باپ کی قبر کا رخ کیا۔ ابھی تک قبر پہ نظر نہیں گئی ہے، فاصلہ زیادہ ہے، جیسے ہی زہرا کی نظر قبر پہ گئی، اتنا تیز گئی ہے، اتنا تیز گئی ہے کہ خود کو جا کے قبر نبی پہ گرایا، اور ایک جملہ تھا، تم سمجھنا ایک یتیموں کی پرورش کرنے والا۔
اللہ نے یہ مرثیہ پڑھا جس کو شہرت ہے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد فاطمہ پہ وہ مصیبتیں پڑی، اگر دلوں پہ پڑتی تو راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. آپ نے مرثیہ تو بہت سنا ہے، میں نے شہزادی کا سارا مرثیہ پڑھا. میں نے یہ تو دیکھا کہ بیوی نے مصیبتوں کی شدت بتلائی ہے، کیسی مصیبتیں تھی. یہ نہیں بتلایا کیا مصیبت تھی. سنیا سننا اپنے یہ نہیں بتلایا کہ کیا مصیبتیں پڑی. وجہ پوچھو گے، ابھی مرثیہ آپ نے سنا، وجہ اس مرثیے میں تھی. بیوی نے اس لیے نہیں بتلایا کہ دنیا میں بیٹوں پہ جو مصیبتیں پڑتی ہیں وہ بیٹے ہر ایک سے کہہ لیتے ہیں، لیکن بیٹیوں پہ اگر کوئی مصیبت پڑے تو بیٹیاں ہر ایک سے نہیں کہتی. سنتے رہو، آوازیں لڑو کے بہت اطمینان سے سنتے رہو. بیٹیاں ہر ایک سے نہیں کہتی، ہر ایک سے نہیں کہتی. بیٹیاں صرف اپنے اوپر پڑنے والی مصیبت کو اپنی ماں سے کہتی ہیں. دلیل سنو گے، دلیل سنو گے، دلیل سنو. سارا مقاتل دیکھ جاؤ، ساری کتابیں دیکھ جاؤ. زینب 1 سال کی قید کے بعد زندان سے رہا ہو کے حسین کی قبر پر آئی، پھر عباس کی قبر پر آئی، پھر مدینے آئی تو نبی کی قبر پر آئی، پھر بقیع میں حسن کی قبر پر آئی. مگر زینب نے چاروں پر عزت دار اولیاء خدا کی قبروں پر اپنے نانا، اپنے بھائی، عباس کی قبر پر زینب نے مرثیہ بھی پڑھا، کربلا کی ساری داستان بھی بتائی، راستے کی ساری تفصیل بھی کہی. لیکن جو مصیبت زینب پہ پڑی تھی وہ زینب نے نہ حسین سے کہی، نہ عباس سے کہی، نہ نانا سے کہی، نہ حسن سے کہی. زینب نے وہ مصیبت صرف جب زہرا کی قبر پر آئی تو کہا دیکھو نازیہ. بیٹیاں اپنے اوپر پڑنے والی مصیبت ماں کے سوا کسی سے نہیں کہتی. خدیجہ دنیا سے گزر چکی تھی، زینب فاطمہ خدیجہ کی قبر پر اس کے بعد نہیں جا سکی. فتح مکہ کے بعد باپ سے یہ تو بتایا قبر پر کہ مصیبتوں کی شدت کیا تھی، مگر یہ نہیں بتلایا کہ کیا مصیبت پڑی تھی. اب سمجھنا تاریخ کا وہ جملہ کہ علی نے کیا کہا تھا جب اسما نے پوچھا مولا غسل دیتے ہوئے کیوں روئے، چیخ مار کے علی نے کہا اسما زہرا نے مجھے بھی نہیں بتایا. علی نے یہی جملہ کہا، حدیثوں میں یہی ہے، زہرا نے تجھے بھی نہیں بتلایا. سنیے آپ نے یہ مجلس تمام ہو گئی. آخری جملے یہ تو سنا ہے کہ شہادت پیر جواد الثانی کو ہوئی، یہ بھی سنا ہے کہ جنازہ غسل و کفن دے کے وصیت تھی، جنازہ تیار کر کے ایک وصیت یہ تھی غسل و کفن آپ دیجیے گا، قانون عصمت بھی تھا، زہرا کی وصیت بھی تھی. دوسری وصیت یہ تھی رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھائیے گا. تیسری وصیت یہ تھی یہاں میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. میں نے چکی حفیظ پیس کے پالا ہے. جب علی نے جنازہ تیار کیا اور لا کے رکھا تو سورج ڈوب چکا تھا. سارے واقعات کی تفصیل آج میں نے چھوڑ دی. بڑے بڑے تاریخ میں تم نے جنازے سنے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے،
اور دنیا میں جنازے دیکھے بھی ہوں گے. یہ میں پڑھ چکا اور بتلا چکا کہ زہرا نے تابوت بنوایا تھا. زہرا نے تابوت بنوایا تھا. آج جسے آپ گہوارہ کہتے ہیں جنازے کا, یہ لوگ جنازے میں کتنے ہی کم ہو مگر جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تابوت تو کم سے کم 4 آدمی ہوتے ہیں. آخری جملہ, کم سے کم 4 آدمی ہوتے ہیں. اگر بہت کم ہے تو گہوارے کو 4 آدمی اٹھائیں گے. تاریخ میں صرف ایک علی کا جنازہ ہے جس کے لیے یہ وصیت ہوئی تھی کہ علی نے کہا تھا حسن و حسین تیرا تابوت آگے سے تم اٹھاؤ گے, پیچھے سے تابوت خود اٹھے گا. تو وہ 2 افراد نے اٹھایا تھا, آگے کسی کو اجازت نہیں تھی جانے کی, تو انسانوں میں سے صرف 2 نے اٹھایا تھا. زہرا کا جنازہ گیا تو تابوت میں ہے. تعداد میں کتنے لوگ ہیں اس پر بحث نہیں کرتا. شیعہ علماء کی روایت سن لو, آخری جملہ میری طرف دیکھنا. تابوت میں جنازہ گیا ہے, تعداد کتنی بھی کم تھی میں اس پر بحث نہیں کرتا, لیکن گہوارہ تھا تو 4 اٹھاتے نا. شیعہ علماء کی روایت یہ ہے کہ 4 تو کیا 2 نے بھی نہیں اٹھایا. سنو گے کیسے؟ علی تابوت کو ایسے لے گئے,